الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ الطلاق ہے۔ طلاق اور پھر اس کے مضمرات اور طلاق سے جڑے ہوئے فقیہانہ نکات اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن سب سے پہلی بات کہ اللہ پاک نے جو بھی قومیں برباد کی ہیں ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ لا علمی کی وجہ سے برباد نہیں ہوئیں، تباہ نہیں ہوئیں، کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، اور علم بھی واضح علم، دو ٹوک، من بعد ما جاءتهم البینات، بینات پاس ہونے کے باوجود ان لوگوں نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، کتاب اللہ کو کوئی اہمیت نہیں دی، وحی کو کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں دی، اور اپنے جو ان کے چونچلے تھے فقیہانہ اور وہ جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کنڈیم کیا تھا کہ یہ جو لکھنے پڑھنے والے علماء جنہوں نے دین کو کھیل بنایا ہوا ہے، بالکل وہی صورتحال ہمارے یہاں ہے، کچھ بھی نہیں تبدیل ہوا۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح جوتوں کا ایک جوڑا ہوتا ہے اور اس کا ایک پیر دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے، نیچے سے دونوں کا تلا جوڑے نا آپ تو ایک جیسے ہوتے ہیں، فرمایا اس طرح تم ان امتوں جیسے ہو جاؤ گے، اور جب ان جیسے ہو جاؤ گے تو اللہ کی سنت بھی پھر اسی طرح حرکت میں آئے گی۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم ختم قرآن کے بعد ایک دعا لکھی ہوئی ہے، ہر قرآن میں لکھی ہوتی ہے، جس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا، ہے اللہ اس کو ہمارا امام بنا۔ وہ اللہ نے تو امام بنایا ہے، اب تو تم نے امام بنانا ہے نا، تم نے امام ماننا ہے۔ اللہ نے تو امام بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جو ہے وہ قرآن جو مرتب فرمایا تھا اپنی حیات میں، اس کا نام آپ نے امام رکھا تھا۔ اللہ نے تو اس کو امام بنایا ہے، نبی کا بھی امام بنایا ہے، نبی کو اس کا اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، بار بار کہا گیا انما اتبع ما یوحی الی، میں تو در حقیقت اسی ہی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بہت ساری حدیثیں تمہیں روایت کی جائیں گی۔ کوئی عام آدمی بھی جب مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں جو بھی بندہ پھوڑی پر آتا ہے تعزیت کے لیے، کوئی نویں گل سناتا ہے، وہ میرے ساتھ گیا تھا جی، وہ فلاں ہوا تھا جی، میں کٹھے فلاں جگہ ڈنگر چراتے تھے جی، پھر اس طرح ہوا جی، اس طرح ہوا جی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت کی مشہور ترین ہستی تھی، ایک دور کو تبدیل کر دینے والی ہستی، تو آپ جانتے تھے کہ آپ کے بعد ہر بندہ جو ہے وہ آپ کا نام لے کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا تکثر لکم الاحادیث، حدیثوں کی کثرت جو ہے وہ، باتوں کی کثرت تمہارے سامنے رکھی جائے گی، میری باتوں کی، میری حدیث تمہیں سنائی جائے گی، تو ان کو کتاب اللہ پر پیش کرو، جو اس کے موافق ہو اس کو لے لو، اور جو اس کے موافق نہ ہو اس کو چھوڑ دو، اس
کو رد کر دو، راوی کے منہ پر دے مارو، اس لیے کہ میں نے وہی کہا جو کتاب اللہ میں ہے۔ تو اللہم اجعلہ لنا اماما، وہ بھائی امام تو بنایا ہے، اب تم نے امام ماننا ہے، وہ ہم مانتے ہیں۔ قرآن سامنے ایک بات کہتا ہے، ہم ہر رمضان میں قرآن پتہ نہیں کتنے قرآن ختم کر دیتے ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ ہم نے اس کتاب کو بھی سابقہ کتابوں کی طرح ہی بنا دیا، جس طرح ہم تورات کو مانتے ہیں تورات پر چلتے نہیں، انجیل کو مانتے ہیں انجیل پر چلتے نہیں، زبور کو مانتے ہیں زبور کو مانتے نہیں، اسی لیے ہم عیسائی اور یہودی نہیں ہیں۔ اور اگر ہم قرآن کی بھی نہیں مانتے تو پھر ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، بڑی سیدھی سی بات۔ اگر ہم قرآن کی مانتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، دوسری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن مانتے قرآن کی ہیں، اس لیے مسلمان ہیں۔ اور اگر ہم قرآن کی بھی نہیں مانتے دوسری کتابوں کی طرح تو پھر ہم نہ یہودی ہیں، نہ ہم عیسائی اور نہ مسلمان۔ ایک دھوکہ ہے، پھر خود فریبی ہے۔ قیامت کے دن سارے راز کھلیں گے، پھر ابل کر سامنے آئیں گے، سامنے ننگے ہو کر۔ آپ دیکھیں گے، ہم یہاں بات کریں گے تو دیکھیں گے آپ قرآن میں کیا لکھا ہے اور آپ کا دل قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ جو تقدس ہے نا، یہ بڑی پیڑی چیز ہے۔ وہ آپ دیکھیں، سامری نے دو نبیوں، موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں، ہارون علیہ السلام ہیں، ان کی موجودگی میں تقدس کی یہ چال ہے، تقدس کا یہ حال ہے، یہ چالہ ہے کہ سامری قوم کو اپنے پیچھے لگا کے لے گیا، ہزاروں لوگوں کو، کیونکہ وہ صوفی تھا، سامری صوفی تھا، لہذا وہ پیر صاحب کے پیچھے لگ گئے، چھوڑ دیا نبیوں کو۔ تو جناب علی، ہر ایک کا اپنا ہی ایک سامری ہے، ہر فرقہ اپنے اپنے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پوجا کرتا ہے۔ اس بچھڑے والی دیوار کو پھلانگ کر جا کر قرآن کو سینے سے لگانا، اس کے لیے ڈھیر سارا ایمان چاہیے، اور وہ ایمان ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ لا الہ کے بعد الا اللہ نہیں، الہ کے بعد پھر ڈھیر ساری ہستیاں ہیں جو تقدس کے نام پر براجمان ہیں۔ یہ ہوگی پہلی بات کہ تمام امتیں، اللہ پاک کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اس کی سنت نہیں ہے کہ جب تک کسی قوم پر کوئی چیز واضح نہ ہو جائے انہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ تو گویا وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ پاک کہ دیکھو تم قرآن میں لکھے ہوئے پر ہی پکڑے جاؤ گے، باقی ہر ایک کی کتاب پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، شک کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن اتمام حجت یہ کتاب اللہ ہے، تم اسی پر پکڑے جاؤ گے جس طرح پچھلی قومیں اپنی اپنی کتابوں پر پکڑی گئیں۔ تو موضوع شروع ہوتا ہے قسموں کا۔ اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ پاک کو تم اپنی قسموں کے لیے مورچہ نہ بنا لو، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی نہ کرو، تقوی نہ اختیار کرو، لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات نہ کرو، اس لیے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، میں نے قسم کھائی ہے کہ فلاں بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، فلاں بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، میں ساس سسر کے گھر نہیں جاؤں گا۔ اب مجھے وہ قسم روک رہی ہے، تو قسم مورچہ بن گئی نا، یعنی اللہ کے خلاف اللہ ہی کی قسم کو استعمال کرنا۔ اللہ کہتا ہے کہ صلہ رحمی کرو، اور ہم رحم کے رشتوں کو توڑنے کے لیے قسم کھا لیں، اور پھر کہیں گے جی یہ قسم، یعنی اللہ کی یہ قسم ہمیں مجبور کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ جی بیوی اگر اپنے والدین کے گھر گئی تو اسے طلاق، اس سے کوئی طلاق نہیں ہوتی۔
گناہگار ہے، صلہ رحمی کو وہ حرام کر رہا ہے اس کا اپنے والدین کے گھر میں جانا، جبکہ اس کی ماں نے، اس عورت کی، اس بچی کی ماں نے بھی اس کو اتنا ہی مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے جتنے مہینے اس کے شوہر کی ماں نے رکھا ہے، اور اسی طرح پیٹ میں اٹھا کر رکھا ہے، تکلیف کے ساتھ، تکلیف کے بعد تکلیف، جس طرح مرد کی ماں نے رکھا ہے، اسی طرح اس نے دودھ پلایا اسے جس طرح مرد کی ماں نے پلایا ہے، اور اسی طرح وہ کچی نیند سوتی رہی ہے جس طرح مرد کی ماں سوتی رہی۔ آج وہ اٹھ کے وہ کہتا ہے کہ وہ ماں کے گھر نہ جائے، یہ کس شریعت میں لکھا ہے کہ وہ تیری ماں کی غلامی کرے، اپنی ماں کے گھر بھی نہ جائے، ان سے رابطہ بھی نہ کرے؟ تو یہ طلاق نہیں ہوتی، یہ لغو، اللہ کے خلاف کسی کا قسم کی اور کسی وعدے کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ان قسموں کی یہ لغو قسمیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اگر ایک بچہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، اس کی والدہ اسے تھریٹ کرتی ہے 32 داریں نہیں بخشوں گی اور فلاں ہو جائے گا اور ڈھینگ ہو جائے گا، اللہ جانتا ہے کہ اس کی والدہ زیادتی کر رہی ہے، اور اس شوہر کا حق ہے کہ اس بات کو واضح طور پہ کہے وہاں کو کہ آپ کی غلطی ہے، اور بیوی سے کہے کہ میری ماں کی غلطی ہے، لیکن میں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں بدتمیزی بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات یہ تسلیم کرے کہ میری والدہ کی غلطی ہے، تاکہ اس کی بیوی کو یہ حوصلہ رہے کہ کم از کم میرے شوہر کو تو اندازہ ہے نا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ یہ کہنا کہ نہیں، میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت، میری ماں کے بارے دوبارہ زبان استعمال نہیں کرنی، فلاں نہیں کرنا، ڈھینگ کرنا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پاک برائی کا کھول کر بیان کرنا جو ہے پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا جائے۔ تیری ماں ظلم کرے گی، وہ پورے محلے میں بتائے گی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی، اس کو حق حاصل ہے۔ تو یہ قسمیں جی فلاں کرے گی تو یہ ہو جائے گا اور فلاں کرے گی تو، ایک صاحب ہیں ساری زندگی تبلیغی جماعت میں گزر گئے جی، اللہ کو دی ہوئی ہے جی، بیوی کو قرآن پر قسم لے رہے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کے گھر نہیں جائے، قرآن پر قسم لینا۔ بڑی بدترین قوم ہے وہ کہ جس نے اللہ کی قسم کھائی اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، انہوں نے تقاسموا باللہ، انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، لَنُبَيِّتَنَّ أَهْلَهُ، تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کو، اس کے گھر والوں کو رات، اللہ کی قسم کھاؤ کے مار دیں گے ہم اللہ کے رسول کو، اور یہ قرآن کی قسم کھلوا رہے ہیں اللہ کا قانون توڑنے کے لیے کہ بھائی کے گھر نہیں جائے گی۔ تو قرآن تمہارا ہوا، پھر اللہ کو تو نہ ہوا پھر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے امام کوئی نہیں بنایا ہوا، نام کے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا جو سوشل تانا بانا ہے نا وہ بھی اسلام پر اور شریعت پر نہیں ہے، ہماری انا پر رکھا ہوا ہے، ہماری ناک پر رکھا ہوا ہے اور ہمارے کلچر پر رکھا ہوا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ پاک تمہیں تمہاری لغو قسموں پر نہیں پکڑے گا، لیکن تمہیں پکڑے گا اس پر جس کا ارادہ تمہارے دل نے کیا، تم دل کے ارادے پر پکڑے جاؤ گے، تمہاری نیت کیا تھی۔ واللہ غفور حلیم، اللہ پاک بڑا نرم دل اور بخشنے والا۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے الا کرتے ہیں، یعنی قسم کھا لیتے ہیں کہ جی میں نے اس کے قریب نہیں جانا، نہ میں نے اس کو بسانا ہے، نہ میں اس کو طلاق دوں گا تاکہ یہ کسی دوسرے کے گھر بسے، میں ساری زندگی اس کو اسی طرح برباد کر کے رکھوں گا، یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں زندگی بھر اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اللہ پاک کہتا ہے اس طرح نہیں چلے گا۔ وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، 4 مہینے کا ان کے لیے وقفہ ہے، 4 مہینے انتظار کریں، یعنی 4 مہینے تک ان کا انتظار کیا جائے گا اور ان کو دیکھا جائے گا۔
فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ پلٹ آئیں، ان 4 مہینوں کے اندر اپنی قسم توڑ دیں، ازدواجی تعلق قائم کریں، تو اللہ پاک بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور اس صورت میں ان کو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، وہی جو قسموں کا کفارہ ہے، 10 روزے رکھے گا، اپنا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا کپڑے دے گا، یا غلام آزاد کرے گا، جو قسم کا کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کرے گا، لیکن توڑنے کے بعد 4 مہینے کے اندر اگر وہ پلٹ کر آ جاتا ہے، اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے، تو قسم کا کفارہ ہوگا، بات ختم ہو گئی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیتا ہے، یعنی 4 مہینے اگر وہ نہیں آتا، تو شریعت یہ سمجھتی ہے کہ گویا اب اس کو جو وہ ٹائم دیا گیا تھا 4 مہینے کا، کہ اس میں وہ سوچ لے کہ اس نے قسم توڑ کے قسم کا کفارہ دینا ہے یا پھر اس عورت کو طلاق دینی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر طلاق کا عزم کر لیں تو ثابت یہ ہوا کہ طلاق کے لیے عزم بہت ضروری ہے۔ عزم جو ہے یہ ارادے سے اگلی منزل ہے، بہت زیادہ قوی ہے۔ آپ دیکھیں سارے رسول اللہ کے رسول ہی ہیں، لیکن رسولوں میں سے بھی کچھ رسول اولو العزم ہیں۔ عزم یہ چیز ہے، نکاح میں بھی عزم ضروری ہے، طلاق میں بھی عزم ضروری ہے، یہ کھیل تماشا نہیں۔ اب دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ نہ تو تم اس میں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، یعنی طلاق کا عزم ہونا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، نکاح کی گرہ باندھنے کا، ناٹ اس کا لگانے کا عزم نہ کرنا۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اب نکاح کی گرہ نہیں لگانی، اس کا عزم نہیں کرنا۔ نکاح کے لیے بھی عزم ضروری ہے۔ اور فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر طلاق کا عزم کر لیں تو طلاق کے لیے بھی عزم ضروری ہے۔ اب اس کو رکھ کے سامنے تو پھر روایت بنائی ہے۔ عبد الرحمن ابن حبیب نے، جو امام ذہبی کے نزدیک بھی منکر الحدیث ہے، ابن حجر بھی اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں، اس نے روایت بنائی ہے کہ ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا سیریسنس جو ہے، سنجیدگی کے ساتھ بھی وہ کی جائیں تو بھی سنجیدہ ہے، امر ہے۔ کھیل تماشے میں، مزاح میں، ہنسی مزاح میں بھی اگر وہ کر دی جائیں تو ہو جاتی ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ عزم ضرور، طلاق دینی ہے تو طلاق کا عزم ضروری ہے، یہ نکاح طلاق کا ارادہ ضروری ہے، نکاح کا ارادہ ضروری ہے، نکاح کا عزم، طلاق کا عزم ضروری ہے۔ اگر ایک شوہر بیوی کو کہتا ہے، یہ ساری جو اصطلاحات ہیں نا آگے جو فقہا نے قسمیں بنائی ہیں طلاق کی، یہ اصلاً اس عزم کے خلاف، اس کی ٹانگیں کاٹنے کے لیے، جس طرح وہ صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی نا، یہ آیات کی ٹانگیں کاٹتے ہیں۔ جتنی بھی طلاق بالکنایہ اسلام میں ہے ہی نہیں، واضح قولوا قولا سدیدا، طلاق دینی ہے تو واضح الفاظ میں طلاق ہوگی۔ طلاق بالکنایہ نہ قرآن کی وہ آیت ہے، نہ قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے طلاق کے لیے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ تو یہ روایت فقہا نے پکڑی ہے اور اس کو لے کر پھر انہوں نے طلاق کی قسمیں بنائی ہیں۔ جس نے یہ کہہ دیا تو بھی طلاق ہوگی، جس نے یہ کہہ دیا تو طلاق ہوگی، کسی نے کہا ماں باپ کے گھر چلی جا تو طلاق ہو گئی، کسی نے کہہ دیا تھا پکی ٹھکی چلی جا تو طلاق ہو گئی، کسی نے کہا کہ میری طرف فارغ ہیں تو طلاق ہو گئی۔ نہیں، یہ تھریٹس، یہ تو صاحب عزم بتائے گا
کہ اس نے طلاق کا عزم کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اب جب بیٹے کو کہتے میں تیری چمڑی اتار دوں گا، تو سمجھ پتر تیریاں لتاں پجیاں ہی پجیاں، آج تیریاں ہڈیاں نہیں، تو اسے ہو جاتا وہ یہ تھریٹ ہے. آج نے تو یہ نے کام کیا تو سمجھ فارغ، تو فارغ تو مطلب فارغ کرنے کا وہ ارادہ کرے گا، وہ عزم ظاہر کرے گا، اس کا پروسیس استعمال کرے گا، اس پروسیجر میں سے گزرے گا. جب آپ کسی قاتل کو کہتے ہیں کہ تو پتر پھٹے تھے، تو اس کا مطلب یہ کو پکڑ کے پھٹے پہ لٹکا دیتے ہیں. کوئی عدالت نہیں ہوتی، کوئی گواہیاں نہیں ہوتی، کوئی کراس ایگزامینیشن نہیں ہوتی، کوئی اپیل نہیں ہوتی. اگر اس نے اس کو فارغ کرنا بھی ہے تو پروسیجر کو جس طرح نماز پڑھنی ہے نا، تو نماز کے طریقے سے پڑھنی ہے. وہ سارا پروسیجر، وہ قیام، وہ رکوع، وہ سجدہ، وہ قومہ، وہ قعدہ، وہ ساری چیزوں میں سے نکلے گا تو نماز ہوگی نا. طلاق تو تب ہی ہوگی جب طلاق اس سارے پروسیس میں سے گزرے گا. ہزلہن جد، وہ مذاق کر رہا ہے، مذاق کی نیت ہے اس کی، تم نے اس کی نیت کو کیسے جد بنا دیا بھائی؟ میں کسی کو کہتا ہوں میں یہ زمین تمہارے نام کرتا ہوں، میں یہ 10 کنال زمین تمہارے نام کرتا ہوں، تم جا کے زمین پر رال چلا کے دیکھو. کوئی پروسیس ہوگا نا، پروسیجر ہوگا نا. میں جاؤں گا، میں تحصیلدار کے پاس تمہارے نام لگواؤں گا، کوئی فیس جمع ہوگی، کوئی پروسیس ہوگا، کہیں اس کا اندراج ہوگا، پھر ہوگی نا تمہاری وہ زمین. میرے منہ سے کہہ دینے سے ہو گئی ہے. اسی طرح طلاق بالکنایا، اس نے کہا جی جو ماں باپ کے گھر جاؤ گی تو تمہیں طلاق دے دوں گا، میری طرف سے تمہیں 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو فرق نہیں ہوگا. وہ طلاقیں کتنی ہیں وہ بھی آگے دیکھتے ہیں ذرا. لیکن یہ طلاق بالکنایا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. طلاق کے صیغے کے ساتھ طلاق دے گا اور پروسیجر کے مطابق دے گا تو طلاق ہوگی. جس طرح نماز پروسیجر کے مطابق پڑھے گا تو نماز ہوگی. وہ اتحیات فاتحہ والی جگہ پہ پڑھ لے، فاتحہ اتحیات والی جگہ پہ پڑھ لے، مولوی صاحب بخش دیں گے. وہ درمیان میں سے رکوع جو ہے وہ سکپ کر دے، سجدے 3 کر لے، کیونکہ سجدے کی اہمیت زیادہ ہے نا. سجدے 3 کر لے، وہ رکوع سکپ کر جائے، نماز ہو جائے. طلاق بھی نہیں ہوگی، تمہاری نہیں چلے گی، رب کی چلے گی. جو رب نے پروسیجر طے کیا اسی کے تحت کے ساتھ نماز پوری ہوگی، اسی کے ساتھ طلاق پوری ہوگی. جی وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، تو طلاق عزم کے ساتھ ہوگی، کھچ مذاق مخول میں نہیں ہوگی. نکاح بھی کھچ مذاق مخول اس میں مخول میں نہیں ہوگا. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، وہاں بھی عزم ضروری ہے. تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ پاک سننے والا اور جاننے والا ہے. فیصلے پھر جب ہوں گے تو دیکھا جائے گا اگر کہیں کسی نے زیادتی کی. والمطلقات، اور جن کو طلاق ہو گئی ہے. شوہر جب طلاق دیتا نا، نوٹس طلاق، تو وہ اصلاً طلاق نہیں ہوتی. وہ طلاق کا ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں. وہ اس کو متنبع کرتا ہے. اور 90 دن ہوتے ہیں، یا 3 حیض 3 کرو، کہ وہ عورت یا تربصنا کا مطلب کیا ہے؟ تربص کس چیز کا کرنا ہے؟ تربص کرنا ہے شوہر کے موڈ کا. وہ انتظار کریں. متعلقہ عورتیں 3 مہینے 3 حیض انتظار کریں، دیکھیں، تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، شوہر کا رویہ دیکھیں کہ وہ اپنے اس پہ قائم ہے، اپنے ارادے پہ، یا کوئی ڈاواں ڈول ہے، اور اسے ڈاواں ڈول کرنے کی پوری کوشش کریں. تربص ہوتا ہے کسی آنے والے جو ہے وہ
غیر مادی ایونٹ کا. تو فرمایا کہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پاک کا حکم آ جائے، یعنی اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے اور تمہیں سزا ملے. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم، تم انتظار میں رہے کہ اسلام کو ابھی شکست ہو جائے گی، بس اگلی جنگ میں یہ مارے جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی ہماری. وارتبتم، پھر تم شک میں مبتلا ہو گئے. تو تربص ہوتا ہے کسی غیر مادی ایونٹ کا انتظار. وہ تربص کریں یعنی انتظار کریں، تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، اور یہ 3 مہینے جو ان کے پاس ہیں اس میں وہ شور کو اس کے ارادے سے ہٹا لیں. زیب و زینت کریں، اگر پہلے کوئی تھوڑی تلخی کرتی تھیں، کوئی جواب سوال کرتی تھی، وہ نہ کریں، چھوڑ دیں. اس کے موبائل کی تلاشی لینا چھوڑ دیں، اس پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں، اس کی ماں بہن کی باتیں کرنا وہ چھوڑ دیں. تو اس سے پتہ چلے گا کہ بھائی وارننگ سے ہی کام ہو گیا ہے، لہٰذا وہ رجوع کر لیں، اپنے ارادے سے باز آ جائے. جس دن وہ طور سے پاک ہوگی اس دن وہ طلاق لاگو، اس دن وہ طلاق لاگو ہوگی. شوہر اگر اس کو دوسری طلاق دینا چاہتا ہے وارننگ کے طور پر، تو جب وہ ایک حیض سے فارغ ہو جائے، ابھی اس کے نکاح میں ہے، طور کی حالت میں وہ دوسری طلاق، اور یہ سخت ترین وارننگ ہوتی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ یورپ کے اندر جو ہے وہ ارجنسی کا جو ہے وہ گریڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جی یہ یلو ہے اور یہ ریڈ الرٹ ہے اور یلو الرٹ ہے، اور وہ اس طرح سے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اس طرح سے سیکنڈ جو ہے اصل میں اس کے بغیر بھی 90 دن میں وہ معاملہ ہو جائے گا. لیکن دوسری دینے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کا مطلب ہے کہ تم اپنی ہاتھوں سے باز نہیں آئی ہو، لگتا ہے کہ تمہارے پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا، تم اس کو کوئی مذاق سمجھ رہی ہو، لہذا دوسری جو ہے وہ ریڈ الرٹ کر دیتی ہے کہ بس اس کے بعد پھر سمجھ لو کہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. ادروائز وہ ایک طلاق میں بھی جب اپنے 3 حیض پوری کر لے گی تو بس ختم. اور اب وہ نیا نکاح کر سکتے. بعد میں اگر میاں بیوی دونوں کسی مغالطے میں تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی صاحب تھے جو کوئی لڑکا تھا کسی کشتی میں، تو بڑا شور مچا رہا تھا، ڈر رہا تھا کہ ڈوب جاؤں گا. تو ایک صاحب جو بڑے اچھے بھلے مانس تھے، انہوں نے اٹھایا اس کو اور پانی میں پھینک دیا، اور جب گوتے 2-4 آئے اسے نکال کے اسے کشتی میں رکھا، چپ کر کے بیٹھ گیا، چپ لگ گئی. تو لوگوں نے کہا جی یہ کیا ہوا ہے؟ تو پہلے تو اتنا ڈر رہا تھا. انہوں نے کہا اس لیے کر رہا تھا شور شرابہ، اس لیے کہ اس نے وہ مزہ نہیں چکھا تھا، اس سکون کچھ سے یہ واقف نہیں تھا، اس امن سے جو اسے کشتی میں حاصل ہے. تو جب اسے 4 ڈبکیاں لگی ہیں نا، تو پھر اسے احساس ہوا کہ یہ کتنی بڑی نعمت میں بیٹھا ہے، اور اب چپ کر کے بیٹھ گیا. جب طلاق ہو جاتی ہے تو شوہر کے پلے تو کخ نہیں رہتا. یعنی سب سے پہلے جو پڑتی ہے نا افراتفری، وہ شوہر کو پڑتی ہے. میں نے دیکھا ہے 99.9% جو ہے وہ مردوں کو ہی 2-4 گھنٹے کے بعد نکل پڑتے ہیں، پھر مسجدوں کے دروازے کھٹکھٹانے اور مولویوں کے پیچھے یہ کر بیٹھا ہوں، یہ کر. وہ یار جانا بڑا، میں تو یہی کہتا ہوں جب تم نے طلاق کو گالی کے طور پر استعمال کیا ہے تو اب 90 دن ہیں، اتنی کیا تمہیں جلدی کیا ہے؟ تمہارے گھر میں ابھی ہو جائے گا، مہینے بعد ہو جائے گی، 2 مہینے بعد صلح ہو جائے گی. ابھی آج ہی دے کے آج ہی پہنچ گئے ہو، اسی وضو میں وضو بھی نہیں کیا، نیا نہیں بنایا تم نے. ان کو زیادہ اس لیے کہ اب وہ نہ اس کو گالی دے سکتے ہیں، نہ اس کو مار سکتے ہیں، نہ اسے کسی چیز کا استفسار کر سکتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے میری تو سلطنت ہی لٹ گئی، میں تو بادشاہ شاہ ظفر بن گیا ہوں. یہ جب کسی چیز کی ملکیت ہاتھ سے چلی جائے نا، تو پھر احساس، پھر وہ تجھے کھو کے دل میں یہ خالی سا کیا ہے. پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں. لہذا مرد کو دوڑنے لگ جاتی ہیں عام طور پہ. اور گاڑی اپنی ہو تو بیوی کو بھی ساتھ لے کر دھکیلتے پھرتے مولویوں کے پاس، چلو شاید تم سے ہی وہ کچھ پوچھ لیں تو تم بتا دینا. تو اس طرح مولوی کہتے ہیں نا کہ بھائی دوسری فریق کی بھی تو سننی ہے نا، تم تو کہہ رہے ہو کہ اس طرح سے دی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں.
بہرحال وہ 3 مہینے صاحب کے موڈ کا انتظار کریں کہ وہ اس ارادے پہ پختہ رہتا ہے یا پلٹ جاتا ہے. اس کے پلٹنے میں اس کی مدد کرو اور ہر کوشش کرو کہ بیوی سے محبوبہ بن جاؤ. اس کی ہر پسند ناپسند کا خیال رکھو. جس چیز سے اسے غصہ آتا ہے وہ مت کرو، جس چیز سے وہ الرجی ہے اسے وہ چیز وہ کام مت کرو. تو اسے پتہ چل جائے گا کہ بھائی وہ جو نوٹس دیا تھا اس کا اثر ہو گیا، لہٰذا وہ رجوع کر لے گا، بات ختم ہو گئی.